الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خواران محترم، اس سلسلہ مجالس کے لیے سورہ مبارک فاتحہ ہمارا موضوع ہے، اور کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ تعلیم مسئلہ کے عنوان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو ظاہر ہے کہ کلام پروردگار میں خود خدا کا یہ کہنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ انداز اختیار کرتا ہے، یا تو یہاں پر ہم قل کو محذوف مانیں کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے کہو، اور یا پھر اس تفسیر کو قبول کیا جائے کہ جسے بعض علماء نے بیان کیا کہ خود اقرا بسم ربک الذی خلق جو 5 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ الگ کی ابتدائی آیات ہیں اور جو وحی اول ہے، اس کے ساتھ بلا فاصلہ سورہ مبارکہ فاتحہ نازل ہوا، اور جب پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اقرا کہ پڑھیے، اور 2 مرتبہ کہا اقرا، اس لیے کہ ان 5 آیتوں میں 2 مرتبہ یہ لفظ ہمیں نظر آتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق اور اقرا وربک الاکرم۔ تو اس کے بعد یہ بات اپنی جگہ پر تشنہ تعبیر رہے گی اگر پروردگار عالم بیان نہ کرے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو پڑھنا ہے، تو کہا گیا کہ پڑھیے، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ فاتحہ کے متن کو رکھ دیا گیا کہ اسے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد مطلب بالکل واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک سارا معاملہ بالکل اسموتھ ہو جاتا ہے۔ 5 الفاظ آپ کو نظر آئیں گے بسملہ کے اندر، جس پر بھی کل گفتگو کی تھی، با، اسم، اللہ، رحمان، رحیم۔ ان 5 میں سے با یہ تو ہے حرف، اس کے بعد ہے اسم، اللہ، رحمان، رحیم، اور یہ چاروں کے چاروں ناؤنز ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں اسم کے فوراً بعد جو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے اللہ، اور سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے۔ دیکھیے برادران عزیز، پڑھے لکھے افراد سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، یعنی ایک اسم ہے اور ایک ہے مسمى کہ جس کے اوپر اس اسم کی تطبیق کی جاتی ہے، اور یہ مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ بعض افراد یہ بات کہتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ نام سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ انصافاً دیکھیں کہ نام سے اگر فرق نہ پڑتا ہوتا تو لفظ اللہ جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے ہم اسے وضو کیے بغیر ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فقہی اعتبار سے ایک ریکوائرمنٹ ہے، ضروری ہے۔ تو یہ جو لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ تو اسم ہے جو مسمى کا غیر ہے۔ ایک حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں ابھی شیئر کروں گا، لیکن آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ کیا واقعاً نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نام کسی ذات کے اوپر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے،
اور اگر وہ ذات خوبصورت ہے، اگر اس ذات کے اندر معنویت پائی جاتی ہے، اگر اس ذات کے اندر روحانیت پائی جاتی ہے، تو خود اس لفظ کے اندر بھی وہ معنویت، وہ خوبصورتی، وہ روحانیت آ جائے گی۔ اور اگر وہ ذات منفور ہے، قابل نفرت ہے، تو وہ لفظ جس ذات کے اوپر دلالت کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی علی الاطلاق وہی چیز وہ کسب کر لے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثلاً اگر آپ لفظ ابو لہب کو دیکھیں تو ابو لہب جس شخص کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ شخص چونکہ قابل نفرت ہے، لہٰذا جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی اچھا ایسی شخصیت کہ جس کا کردار بہت اچھا ہو، بہت اعلیٰ ہو، اگر اس کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ابھی نام آیا ہے، شخصیت نہیں آئی ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایک انتہائی اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیے کیوں اتنی تاکید کی گئی۔ میں صرف سمجھانے کے لیے اور آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ کیوں یہ کہا گیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب؟ کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ مولا خود تو ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، کہ علی کی ذات آئے گی تو معاملہ کچھ اور ہی ہو جائے گا، ابھی نام تو لو علی کا۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ آپ غور فرمائیں، فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذکری، پیغمبر فرما رہے ہیں، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اور اللہ کا ذکر یقیناً عبادت ہے۔ تو خدا تو ویسے ہی لا مکان ہے، لیکن جو مکان میں مقید بھی ہوں کسی معنی میں، لیکن اگر وہ نام اتنا حسین ہے ذات کی وجہ سے، تو اگر فقط نام کو لیا جائے تو انسان ایک بہت اچھا تاثر محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی سے عشق ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے، تو آپ غور فرمائیں کہ عاشق کی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر معشوق کا نام بھی اس کے سامنے آ جائے، اس کا معاملہ ہی بالکل الگ ہو جاتا ہے، بالکل الگ ہی اس کا حال ہوتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ جو نام جس کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اسم مسمى کا غیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسم بہت اہم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں تو ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، ابتدا کرو، شروع کرو اللہ کے نام سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ دعاؤں میں یہ چیز ہم کو سکھائی گئی، یعنی معصومین کے ذریعے سے دعاؤں کا ذخیرہ جو ہم تک پہنچا ہے۔ میں فقط 2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دعاؤں کے ذخیرے میں اس قسم کی مثالیں بہت ہیں، میں صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دعائے مشلول، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے تعلیم کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کو تعلیم کی وہ مشلول تھا، اس کے اعضاء و جوارح پر فالج آ چکا تھا، جس کی وجہ سے پھر امیر المومنین نے اس کو سکھایا اور اس نے پھر اسے تلاوت کیا اور شفا حاصل کی۔ لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم انی اسألک باسمک، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واسطہ دیتے ہوئے تجھے تیرے اسم کا۔ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ خود اللہ سے، اور واسطہ کس کا دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے اسم کا۔ دعائے سماعت جو جمعے کے دن شام کو پڑھی جاتی ہے، اگر اس کے الفاظ آپ دیکھیں، اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واسطہ دیتے ہوئے تجھے تیرے نام کا، اسم کا۔ یہ نام اتنا عظیم ہے، اعظم ہے، اجل ہے، اکرم ہے۔ اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح انفتحت، کہ اگر تجھے تیرے نام کے ذریعے سے پکارا جائے تو آسمان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور زمین کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کب؟ جب تجھے تیرے نام کے واسطے سے پکارا جائے۔ عجیب ہے، پروردگار کو اس کے نام کا واسطہ دیا جائے۔ نام بہت اہم ہے۔ ہم زیارت جامعہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ معصومین کو مخاطب کر کے ما احلا اسماءکم، کہ اے آل محمد آپ کے نام کتنے میٹھے ہیں، کتنی مٹھاس ہے ان ناموں کے اندر۔
یعنی آپ غور فرمائیے برادران عزیز، نام اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان 78ویں آیت. بابرکت ہے تبارکا، خدا تو بابرکت ہے ہی. تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بھی بہت بابرکت ہے. ذی الجلال والاکرام، جو صاحب جلال و اکرام ہے. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ واقعاً یہ اسم، یہ نام پروردگار عالم کا ہو، خدا کے منتخب بندوں کا ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور نام آل محمد جو ہیں وہ خود اسماء پروردگار کا مصداق بھی ہیں. اس لیے کہ نام، یہ میں عرض کر چکا پہلی تقریر کے اندر، کہ نام علامت ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا تک انسان پہنچ جاتا ہے. نام علامت ہے. اور معصوم نے کہا کہ نحن واللہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ کی قسم ہم ہی ہیں وہ اسماء حسنی کہ جن کے ذریعے سے تم خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرو. کیونکہ آل محمد سے زیادہ پروردگار کا تعارف کرانے والے کوئی اور نہیں ہیں. محمد کو دیکھو تو خدا سمجھ میں آئے، علی کو پڑھو تو خدا سمجھ میں آئے، حسن و حسین کے کردار کا مشاہدہ کرو تو خدا سمجھ میں آئے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اگرچہ مجھے اندازہ ہے تھوڑی سی بحث خشک ہے، مگر آپ اس کو برداشت کریں. جیسے کہ سورہ مبارک فاتحہ کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی منزل تک اس بات کو پہنچایا جائے. ایک حدیث کی طرف توجہ کریں. دیکھیں، آل محمد اگر توحید کا تعارف نہ کروائیں تو پھر کون کروائے گا؟ اگر آل محمد نہ بتائیں کہ توحید کیا ہے تو پھر کون بتائے گا؟ ایک غلط فہمی مومنین میں تو نہیں، لیکن بہرحال ایسے افراد گزرے ہیں اور شاید آج بھی پائے جاتے ہوں کہ جو اسم اور مسمہ کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں. تو اسم کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت اہم ہے. مگر اسم نے اس اہمیت کو کسب کیا ہے اس ذات سے، اس کو حاصل کیا ہے اس ذات سے، جو میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی. لیکن اب سوال، اسم اور مسمہ ایک ہی ہے؟ نہیں، ایک نہیں ہے، الگ ہے. اسم الگ ہے، مسمہ الگ ہے. کتنے ہی نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم بنا لیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ذات موجود نہیں ہوتی ہے. مثلا ہمارے یہاں ایک شاعر نے ایک کردار تراشا تھا، ٹوٹ بٹوٹ. اب یہ ٹوٹ بٹوٹ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، بس ایک نام ہے. اس کے پیچھے کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذات موجود ہوتی ہے مگر اس کا نام نہیں ہوتا. ذات موجود ہوتی ہے مگر اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. یعنی انسانوں کے لیے وہ واضح نہیں ہوتا. یعنی کیمسٹری کے اندر کتنی چیزوں کو ڈسکور کیا گیا، تو سائنسدانوں نے نام تو بعد میں رکھے مگر چیز تو پہلے سے موجود تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ چیز موجود نہیں تھی، چیزیں تو موجود تھیں. آپ ڈسکور کریں، چیزیں سامنے آتی جائیں گی، آپ نام بعد میں رکھیں گے مگر چیز تو موجود ہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نام ہوتا ہے، مسمہ موجود نہیں ہوتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذات موجود ہوتی ہے مگر اس کا کوئی نام انسانوں نے کم سے کم نہیں رکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. اچھا، اب برادران عزیز، یہ کیفیت بعض افراد کی رہی، وہ کنفیوز ہوئے. انہوں نے کہا اسم اور مسمہ میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جو لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، بس یہی خدا ہے، یہی اللہ ہے. ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ لفظ اللہ کی، یا اللہ جس ذات کے اوپر دلالت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس ذات کی عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لفظ اللہ کی نہیں کرتے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. ہم عبادت ذات خدا کی کرتے ہیں، اس لفظ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ لفظ بہت محترم ہے اس لیے کہ دلالت کرتا ہے اس ذات کے اوپر، مگر ہم اس لفظ کی عبادت نہیں کرتے. ہم عبادت اس ذات کی کرتے ہیں. ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کیا ہم نے اس لفظ کو کہا کہ یہ لفظ محمد جو لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا رسول ہے؟ یہ لفظ بہت اہم ہے، وضو کیے بغیر اسے بھی نہیں چھوا جا سکتا، مگر یہ اہم ہے اس ذات کی وجہ سے کہ جس کے اوپر یہ لفظ دلالت کرتا ہے. جب غدیر میں پیغمبر نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو کیا لفظ علی کو کہا کہ یہ مولا ہے؟ نہیں، لفظ علی جس ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے اس کے لیے کہا کہ یہ مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یعنی وہ ذات مولا ہے. پیغمبر نے کہا میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، نام بنام بتایا ہے، یہ نام، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ. مگر کیا یہ نام امام ہوں گے؟ نام جن شخصیات کے اوپر دلالت کرتے ہیں وہ شخصیات امام ہوں گی.
آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب اس پورے کانٹیکس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے ذرا اس حدیث کے اوپر توجہ کیجئے. یہ امام نے ایکسپلین کیا. امام سے سوال کیا گیا، ہشام بن حکم، یہ امام کے ایک بہت ہی محترم، بہت ہی قریبی، معتمد علیہ اور امام کے چاہنے والے اور امام کی طرف سے مناظرے کرنے والے، علم کلام کے بڑے ماہر گزرے ہیں. امام سے سوال کرتے ہیں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. اصول کافی کی یہ حدیث ہے. اس حدیث میں ہشام بن حکم نے سوال کیا ہے اللہ کے بارے میں، لفظ اللہ کے بارے میں، اور امام نے سمجھایا ہے کہ دیکھو لفظ اللہ اشتقاق کہاں سے ہے؟ ذات پروردگار اس کا تو کوئی اشتقاق نہیں ہے، مشتق وہ تو نہیں ہوتی ہے، ذات پروردگار. لیکن لفظ اللہ کہ عربی کے اعتبار سے کہ جس طرح سے اگر آپ کہیں ضاربن تو اصل کیا ہے؟ ضربہ. عالمن تو اصل کیا ہے؟ علمہ. علامہ اصل کیا ہے؟ عالمہ. کہ اسی طرح سے اللہ کا اس کی اصل کیا ہے؟ الف، لام اور ہا، کہ یہ اس کی اصل ہے. امام نے اس کو سمجھایا اور پھر اس کے بعد امام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسم غیر المسمى. اے ہشام اس بات کو سمجھ لو، اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے. اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے. فمن عبد الاسم دون المعنى فقد کفر. اگر کسی نے اسم کی عبادت کی، معنی کی عبادت نہیں کی، معنی کو چھوڑ دیا اور اسم کی عبادت کی، تو وہ کافر ہو گیا. تو اس نے تو کفر اختیار کیا، معنی کو چھوڑ دیا. یعنی جس ذات کے اوپر یہ لفظ دلالت کر رہا تھا اس سے اس نے اپنا تعلق توڑ دیا. امام فرماتے ہیں فمن عبد الاسم دون المعنی فقد کفر. اگر کسی نے اسم کی عبادت کی اور معنی کو چھوڑ دیا فقد کفر. ولم یعبد شیئا، اور اصل میں تو اس نے کسی کی عبادت ہی نہیں کی. پھر امام فرماتے ہیں ومن عبد الاسم والمعنی فقد اشرک. اور اگر کسی نے یہ کہا کہ اسم کی بھی عبادت کرتا ہوں اور معنی کی بھی عبادت کرتا ہوں تو وہ تو مشرک ہو گیا. اس نے تو اس لفظ کو اس ذات کے ساتھ شریک قرار دیا. فقط اشرکا، یہ تو مشرک ہو گیا. امام فرماتے ہیں وعبد اثنین، اس نے تو دو کی عبادت کی. پھر فرماتے ہیں ومن عبد المعنی، اور اگر کسی نے اس ذات کی عبادت کی کہ جس کے اوپر یہ لفظ دلالت کر رہا ہے، دون الاسم، اسم کی عبادت نہیں کی، فذاک التوحید، تو یہی توحید ہے. افہمت یا ہشام؟ اے ہشام بات کو سمجھ لیا تم نے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام فرماتے ہیں قال قلت. امام نے اتنا کہا، اس کے بعد ہشام کہتے ہیں قلت زدنی، مولا مجھے کچھ اور تعلیم کیجئے، کچھ اور بتائیے، کچھ اور سمجھائیے. اب امام فرماتے ہیں، بڑی حسین تعبیر ہے. امام فرماتے ہیں للہ 99 اسمن. اے ہشام اگر نام کی بات کرتے ہو نا تو اللہ کے 99 نام ہیں. توجہ کیجئے گا، اللہ کے 99 نام ہیں. اللہ، رحمان، رحیم، غفار، ستار، قدوس. کتنے نام ہیں اللہ کے؟ کہ بہت نام ہیں اللہ کے. نام تو اللہ کے 99 ہیں. یہ بھی ایک تعبیر ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہیں. جوشن کبیر آپ پڑھیں گے شب قدر میں تو اللہ کے ناموں ہی کا تو تذکرہ ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ ہشام نام تو اللہ کے 99 ہیں. فلو کان الاسم هو المسمى، اگر اسم اور مسمى میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ لکان کل اسم منہا الہن، پھر تو 99 خدا ہو جائیں گے. اللہ بھی خدا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، رحمان بھی خدا، رحیم بھی خدا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ اور یہ سب الگ الگ ہوں گے. اگر اسم اور مسمى میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ سب کے سب الگ الگ ہو جائیں گے، تب تو 99 خدا ہو جائیں گے. امام فرماتے ہیں ولیکن اللہ، مگر یہ کہ یہ لفظ اللہ جو ہے معنی، ایک معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے. یدل علیہ، یہ لفظ اللہ ایک معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے بہذا الاسماء، اور یہ سارے کے سارے اسماء اسی ایک ذات کے اوپر دلالت کرتے ہیں. کل اسم منہا الہن ولیکن اللہ معنی یدل علیہ بہذا الاسماء وکلھا غیرو، یہ سارے اسماء اور ہیں، مسمى اور ہیں. یا ہشام، اے ہشام الخبز اسم للمأکول. اے ہشام روٹی ایک لفظ ہے، روٹی ایک لفظ ہے.
جو ایک ایسی چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جس کو کھایا جاتا ہے. لفظ روٹی کو نہیں کھایا جاتا, لفظ روٹی کو نہیں کھایا جاتا. آپ کہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں آپ کے سامنے روٹی لکھ کے دے دوں کہ یہ رکھیے اور کھا لیجئے اس کو, تو آپ کھا سکتے ہیں, آپ اس کو کھا سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں الخبز اسم للماکول, خبز ایک نام ہے اس کا کہ جس کو کھایا جاتا ہے. والماء اسم المشروب, اور ماء پانی, یہ پینے والی ایک چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نہ لفظ روٹی کو کھایا جاتا ہے نہ لفظ پانی کو پیا جاتا ہے. پانی کی جس کے اوپر دلالت کرتا ہے اسے پیو گے تو پیاس بجھے گی, اور روٹی جس کے اوپر دلالت کرتا ہے یہ لفظ اگر اسے کھاؤ گے تو بھوک مٹے گی. آپ نے غور فرمایا؟ پھر امام فرماتے ہیں وَالثَّوْبُ اسْمٌ لِلْمَلْبُوس, اور ثوب لباس یہ لفظ ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جسے پہنا جاتا ہے. وَالنَّارُ اسْمٌ لِلْمُحْرِقِ, اور آگ, نار آگ, یہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے یہ لفظ کہ جو جلانے کا کام انجام دیتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لفظ نار, یہ لفظ نار یہ تو نہیں جلاتا ہے, یہ لفظ ثوب اس کو تو نہیں پہنا جاتا, یہ لفظ ماء اس کو تو نہیں پیا جاتا, یہ لفظ خبز اس کو نہیں کھایا جاتا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ امام نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. کتاب اصول کافی اور اس کا چیپٹر ہے توحید کا, کہ جس کے اندر بہت ساری احادیث اس حوالے سے موجود ہیں. اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی درس کے طور پر باقاعدہ پڑھنا چاہیے. مگر چونکہ یہ بہرحال ہماری بحث سے ایک مربوط بات تھی, لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو اب یہ با اسم اللہ, لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مستجمع لجمیع صفات الکمال. لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطلب ہے کہ وہ ذات کہ جس کے اندر تمام کمال کی صفات جمع ہو جائیں, تمام صفات کمال جمع ہو جائیں. دیکھیے برادران عزیز, ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن, آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی شناخت کی جاتی ہے, اور پھر اس کی صفات کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ان کا نام یہ ہے اور یہ بڑے سخی ہیں, تو ایک اس کی صفت ہے, ایٹریبیوٹس ہیں, اور ایک اس کا پراپر ناؤن ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. یہ صاحب ان کا نام یہ ہے, یہ بڑے سخی ہیں, یہ بڑے عالم ہیں, یہ بڑے دانشور ہیں, یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, یہ بہت اچھے شاعر ہیں. یا خدا نہ کرے کوئی الٹی صفت ہے نیگیٹو, تو وہ بھی بتائی جائے کہ یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں. مثلا آپ نے غور فرمایا پروردگار عالم کا لفظ اللہ یہ استعمال کیا, یہ اللہ اس میں ذات ہے, پروردگار عالم کا ایک پراپر ناؤن. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو, یعنی خود نام اللہ کا اس کو استعمال کرو اور اس سے شروع کرو. وہ ذات کہ جس کے اندر تمام کمال کی صفات موجود ہیں, یکجا ہیں, جمع ہیں. اور دیکھیے برادران عزیز, اگر ہم کوئی ایک صفت بیان کرتے ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ دوسری صفت نہ آ سکتی. اگر ہم کہیں رحمان رحیم فقط تو دوسری صفت تو نہیں آئے گی. اگر ہم کہیں قہار جبار تو بہت سی صفتیں پروردگار کی ہیں کہ جو کور نہیں ہو سکیں گی. لیکن جب لفظ اللہ ہم نے کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اس ذات کے نام سے کہ جس میں تمام کمال کی صفات موجود ہیں, تمام صفات کمال موجود ہیں. اور جو بعد میں بھی آ رہا ہے کہ الحمدللہ ہے, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, یعنی اس ذات کے لیے کہ جس میں تمام صفات کمال موجود ہیں. اب یہ کہنے کے بعد کہ وہ اللہ جس میں تمام کمال کی صفات موجود ہیں, پھر ہائی لائٹ کس کو کیا گیا؟ دو صفتوں کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. صفتیں تو خدا کی بہت سی ہیں, پروردگار عالم کی صفتیں کم تو نہیں ہیں, 99. ابھی آپ نے سنا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ 99 صفات ہیں. اتنی صفات ہیں, ذات وہ کہ جس میں ساری صفات کمال موجود. اور اس کے بعد ہائی لائٹ کسے کیا جا رہا ہے, نمایاں کسے کیا جا رہا ہے؟ الرحمن الرحیم, کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. یعنی پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ اس کا جبار ہونا اپنی جگہ, اس کا قہار ہونا اپنی جگہ, عذاب دینے والا بھی وہ ہے, مگر وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو رابطہ رکھنا چاہتا ہے وہ رحمانیت اور رحیمیت کا راستہ ہے.
وہ رابطہ رحم کا راستہ ہے، رابطہ رحمت کا رابطہ ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ قہاریت، جباریت کا رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ بندہ اگر فرعون بن جائے تو پروردگار عالم کو ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا، ورنہ پروردگار اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرنا چاہتا، اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، ان دونوں لفظوں کے درمیان بھی ایک فرق ہے۔ ان کا روٹ ایک ہی ہے، ان کا مادہ ایک ہی ہے۔ رحمان رحمہ سے نکلا ہے، رحیم یہ بھی رحمہ سے نکلا ہے، جیسے ہم نے کہا اللہ یہ الہ سے نکلا ہے، لیکن رحمان رحیم یہ دونوں رحمہ سے نکلا ہے۔ رحمان رحمہ سے، رحیم رحمہ سے، دونوں رحمت سے۔ اب اس کے بعد سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب دونوں رحمت سے نکلے ہیں تو رحمان بھی کہا اور رحیم بھی کہا؟ فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ وہی خدا وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ان دونوں صفتوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان پروردگار کی عمومی رحمت کے اوپر دلالت کرتا ہوا لفظ ہے، لفظ رحمان پروردگار کی عمومی رحمت، اور رحیم پروردگار عالم کی خاص رحمت۔ دیکھیے اور بھی فرق ہے، لفظ رحمان اللہ کے سوا کسی اور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کسی بندے کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ عبد الرحمن ہو سکتا ہے، بندے کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، لیکن بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کو رحیم کہا گیا، پیغمبر اکرم کو رحیم کہا گیا۔ سورہ مبارکہ توبہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ پریشانیاں تم پر آتی ہیں ناگوار اسے گزرتا ہے۔ پریشان تم ہوتے ہو لیکن وہ پریشانی محسوس وہ کرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے معاملے میں حریص ہے، چاہتا ہے تم سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کون؟ پیغمبر اکرم۔ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو لفظ رحیم اس کا استعمال اللہ کے علاوہ بندوں کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر لفظ رحمان یہ فقط اور فقط اللہ سے مخصوص ہے، یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ اطلاق کی بات کرتے ہیں، اس کے اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں، تو ایک اور فرق آتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ لفظ رحمان پروردگار کی عمومی رحمت پر دلالت کرتا ہے، جس کے تعلق سے پروردگار کو کہا گیا رب العالمین، کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ پروردگار کی عمومی رحمت ہے، جس کو کہیں جنرل مرسی، پروردگار کی رحمت عمومی، جنرل مرسی۔ کیا مطلب؟ دیکھیے برادران عزیز، اگر آپ سانس نہ لیں، میں سانس نہ لوں، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ مسلمان مومن سانس نہ لے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو کیا کافر زندہ رہ سکتا ہے سانس لیے بغیر؟ مشرک سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو سانس لیے بغیر نہ مسلمان زندہ رہ سکتا ہے، نہ مومن زندہ رہ سکتا ہے، نہ مشرک زندہ رہ سکتا ہے، نہ منافق زندہ رہ سکتا ہے، کافر زندہ رہ سکتا ہے، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو انسان ہے وہ سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک مومن سانس لینا چاہے تو آکسیجن نے کہا ہو کہ ہاں یہ تو ایک مومن تقاضا کر رہا ہے، لہٰذا ٹھیک ہے ہم اس کے نتنوں کے ذریعے سے اندر بھی جائیں گے اور سانس کے سارے پروسیس کو مکمل کریں گے؟ اور اگر ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، اگر یہ لوگ سانس لینا چاہیں تو اس موقع پر آکسیجن اندر داخل ہونے سے انکار کر دے؟ کیا ایسا کبھی ہوا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا اگر آپ کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں تو زندہ رہ سکیں گے؟ زندہ تو نہیں رہ سکیں گے۔ تو زمین کو کھودیے اور اس کے ذریعے سے غلہ اگائیے۔ زمین نے کبھی ایسا کیا کہ بھائی زمین کھودنے والا کون ہے؟ مومن ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، گندم اگے گی مومن کے کھیت میں، جو اگے گی مومن کے کھیت میں، کہ بھئی یہ تو مومن اللہ پر ایمان لایا ہے۔ لیکن اگر ایک کافر غلہ اگانا چاہے تو زمین غلہ اگانے سے انکار کر دے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اچھا یہ آپ مثال کے طور پر یہ جو حلال گوشت جانور ہیں،
اگر ایک مومن ان کو ذبح کرنا چاہے تو وہ ذبح ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور اگر کافر ذبح کرنا چاہے تو وہ انکار کر دے. جانور ہے، اس کو پکڑ کر کوئی بھی ذبح کر دے اور اس کے گوشت سے استفادہ کرے. آپ نے غور فرمایا؟ تو پھر کیا مطلب ہے کہ یہ پروردگار کی رحمت عمومی ہے، پروردگار عالم کی رحمانیت ہے. وہ عالمین کا پالنے والا ہے. جب اس نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو جب تک زندگی لکھی ہے پروردگار اس کے زندہ رہنے کے اسباب کو فراہم بھی کرے گا. یہ پروردگار کی رحمت عمومی ہے. دیکھیے فرعون کے حوالے سے مکالمہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار کے ساتھ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، الفاظ میرے ہیں، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کوہ طور پر ملاقات کی اور بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے پروردگار یہ فرعون جو ہے وہ بڑا ڈرامہ کرتا ہے. الفاظ پھر کہہ رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ فرعون بڑا ڈرامہ کرتا ہے. یعنی کہہ کیا رہا ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں رب اعلیٰ ہوں. آپ غور فرمائیے، یعنی جسارت کس حد تک ہے. انسان ضعیف البنیان کس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے، جسارت پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں رب اعلیٰ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار یہ بہت ڈرامے کرتا ہے، یہ بہت زیادہ اوور اسمارٹ بن رہا ہے، یہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، اس کا حقہ پانی بند کر دے، انسان کا بچہ بن جائے گا. اس کا دانہ پانی بند کر دے، یہ انسان بن جائے گا. یعنی پانی کے اوپر پابندی لگا دے، غذا پر پابندی لگا دے، یہ سیدھا ہو جائے گا. پروردگار نے کیا جواب دیا؟ اے موسیٰ اگر وہ اپنا عبد ہونا بھول چکا ہے تو کیا میں اپنا رب ہونا فراموش کر دوں؟ وہ بھول چکا ہے کہ وہ عبد ہے، تو کیا میں اپنا رب ہونا فراموش کر دوں؟ یہ نہیں ہوگا جب تک مہلت ہے. دیکھیے پروردگار عالم کا نظام، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خاص طور پر میرے نوجوان دوست اس بات پر توجہ کریں. وہ اتنے ظلم کرتا ہے، پروردگار کیوں نہیں پکڑتا؟ یہ اتنا برا کرتا ہے، پروردگار کیوں نہیں پکڑتا؟ کمال ہے. پروردگار عالم نے جو مہلت اس کے لیے رکھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے اس کا دانہ پانی بند کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوگا. وہ رحمان بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے. جب تک مہلت ہے، یہ مہلت کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے. اس دنیا میں پروردگار نے بھیجا ہے، دیکھیے امتحان کے لیے بھیجا. پروردگار نے دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے. سورہ مبارک ملک ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا نے، بابرکت ہے وہ ذات، ملک اور اقتدار اس کے پاس ہے. اس نے موت اور حیات کے نظام کو بنایا، پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا. کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ امتحان دینے کے لیے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جائیں، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، فرض کیجئے 3 گھنٹے کا پیپر ہے، ایک ایگزامینر، ممتحن، انویجیلیٹر، نگران جو کمرے میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص جو آنسر اسکرپٹ ہے جس کے اوپر اس کو جوابات لکھنے، اس میں گالیاں لکھ رہا ہے. سوال کے جواب نہیں لکھ رہا ہے، گالیاں لکھ رہا ہے. کس کے لیے لکھ رہا ہے؟ جو ایگزامینر ہے اسی کے لیے گالیاں لکھ رہا ہے، کارٹون بنا رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے. کیا آپ اس انویجیلیٹر کو یہ حق دیتے ہیں کہ 3 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے وہ اس سے کاپی چھین لے؟ 3 گھنٹے کی مہلت ہے تو 3 گھنٹے کی مہلت دی جائے گی. 3 گھنٹے میں یہ جو اچھا کرنا چاہے، برا کرنا چاہے، اس کا اختیار ہے. جب 3 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے، مہلت ختم ہو جائے گی تو پرچہ لے لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مارکنگ بھی شروع ہوگی اور حساب کتاب بھی شروع ہوگا. پروردگار عالم رب العالمین ہے. بس یہ ہے کہ مہلت ہر ایک کی ڈیفائنڈ نہیں ہے. ہر ایک کا 3 گھنٹے 3 سال 30 سال والا معاملہ نہیں ہے. کسی کی کوئی مہلت کہیں ختم ہو جاتی ہے، کسی کی مہلت کبھی اور ختم ہو جاتی ہے. اور یہی اس پورے امتحان کا حسن ہے کہ پروردگار نے بیان نہیں کیا ہے کہ کس کی مہلت کب ختم ہو جائے گی. اسی لیے اصرار کیا گیا کہ یہ سمجھو کہ جو سانس آ رہی ہے بس یہی آخری سانس ہے، مہلت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اور پروردگار عالم کی رحمانیت کا معاملہ جو اس دنیا کی حد تک ہے، ایسا نہ ہو کہ فنش ہو جائے
اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پروردگار کی عمومی رحمت جس میں خدا دیتا ہے مگر ضرورت کو دیکھ کر دیتا ہے. دنیا میں ہو سانس آکسیجن کے بغیر نہیں لے سکتے، جب تک مہلت ہے آکسیجن آتی رہے گی، سانس لیتے رہو گے. دنیا میں ہو رزق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جب تک مہلت ہے زندگی ہے رزق آتا رہے گا. زمین کو کھودو غلہ اگاؤ، جانوروں کو پکڑو ان کے گوشت سے استفادہ کرو، پانی نکالو اس سے اپنی پیاس کو بجھاؤ وغیرہ وغیرہ. یہ پروردگار عالم کی رحمانیت ہے. مگر زندگی ختم. اب اس کے بعد جب قیامت کا میدان ہوگا تو پروردگار عالم ضرورت کو دیکھ کر نہیں دے گا. میدان قیامت میں تو ضرورت سب کی یہی ہے کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے. فرعون کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جہنم میں جانا اس کی ضرورت ہے؟ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے. نمرود جہنم میں جانا چاہتا ہے، یزید جہنم میں جانا چاہتا ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. رحمانیت کا مطلب ہے رحمت عمومی کہ جہاں پر ضرورت کو دیکھ کر دیا جائے، اور رحیمیت کا مطلب ہے پروردگار عالم کی رحمت خاص کہ جس نے اس دنیا کے اندر عقیدے کو درست رکھا اور اعمال صالحہ کو انجام دیا، وہ وہاں پر پروردگار عالم کی رحمت کا حقدار بن کر جنت میں اپنی جگہ کو حاصل کر لے گا. یہ رحمت خصوصی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرو اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یعنی وہ تمہیں اس دنیا کے اندر فقط پیدا کر کے بھول نہیں گیا، اس نے پیدا کرنے کے بعد تمہاری بقا کا انتظام بھی کیا. اور وہ خدا ایسا رحیم ہے کہ جو تم نے یہاں پر محنت کی ہے اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا. جب تم میدان قیامت میں پہنچو گے اور اگر عقیدہ درست ہے اور اعمال اچھے کیے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح سے رحم کرے گا جس طرح سے یہاں پر تم پر رحم کیا تھا. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب آپ نے محسوس کیا کہ کتنی جامعیت ان دو لفظوں کے اندر پائی جاتی ہے، الرحمن الرحیم. اب آئیے دعائے عرفہ. امام حسین مظلوم علیہ السلام دیکھیے یہ پورا مقدمہ بیان کرنے کے بعد اب امام کی دعا کے ایک جملے پر توجہ کیجیے، بلکہ ندا پر، کہ امام نے پروردگار کو کیسے پکارا. آپ نے سنا رحمان خدا کی رحمت عمومی، رحیم خدا کی رحمت خاص جو مومنین کے شامل حال ہوگی. امام کیا فرما رہے ہیں دعائے عرفہ میں؟ یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، اے وہ ذات کہ دنیا میں بھی رحمان ہے آخرت میں بھی رحمان ہے، اور اے وہ ذات کہ جو دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی رحیم ہے. یہ تو پورا مقدمہ کولیپس ہو گیا. رحمان کا مطلب خدا کی رحمت عمومی، وہ کہاں گئی بات؟ اچھا اس کے لیے بھی احادیث موجود ہیں، چھٹے امام کی حدیث موجود ہے. تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ جو امام مظلوم نے کہا یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، فقط میں ایک احتمال دے رہا ہوں. دیکھیے برادران عزیز، رحمان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت کو دیکھ کر دینے والا. ہمیں غذا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، غذا دے دی. ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی دے دیا. ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس نے آکسیجن دے دی. یہ ہے خدا کی رحمانیت. رحیمیت انسان کے عمل کو دیکھ کر خدا قیامت کے میدان میں دے گا. اب ایک بات مجھے بتائیے کہ جتنا آپ نے عمل کیا ہے قیامت میں اتنا ہی دے گا؟ جتنا آپ نے عمل کیا ہے قیامت میں اتنا ہی دے گا؟ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بنتے ہیں پروردگار کے حساب کتاب میں 100 روپے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور آپ کو روپیہ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو درہم. کہ مثلا فرض کیجئے ایک نماز آپ نے پڑھی اور پروردگار کے اکاؤنٹ کے اندر حساب یہ بنتا ہے کہ بھئی 100 درہم اس کا ثواب ہے. تو فرشتوں کو کہا کہ بھئی 100 درہم اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دو. یہ تو ہوگی رحیمیت جس کا اظہار ہو جائے گا میدان قیامت میں. پروردگار عالم اگر 100 درہم طے کیا تھا ثواب تو وہ 100 درہم دے دے.
میدان قیامت میں جو بھی جنت کا سکہ ہے وہ آپ کو دے دے، تو یہ تو ہو گئی رحیمیت. مگر کیا پروردگار اتنا ہی دے گا کہ جتنا طے کیا تھا؟ ویسے تو وہ کچھ بھی نہ طے کرے تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم خدا سے مانگ سکیں، لیکن قطع نظر اس نے خود ہی طے کر دیا کہ بھئی ایک نماز پڑھو گے 100 درہم ملیں گے، ایک روزہ رکھو گے 100 درہم ملیں گے، عزاداری کرو گے تو جتنی مرتبہ ماتم کرو گے 100 درہم ملتے جائیں گے مثلا. یہ اگر پروردگار کے حساب کتاب کے اندر معاملہ تھا تو کیا پروردگار اتنا ہی دے گا کہ جتنا طے تھا؟ اعلان پروردگار یہ ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو ثواب ایک کے برابر نہیں ہوگا، 10 برابر ثواب ملے گا. یہ پروردگار عالم کی رحمانیت نہیں ہے کہ جس کا اظہار وہاں پر ہوگا. دنیا میں رحمانیت تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن رحیمیت کا اگر یہ مطلب ہے کہ ضرورت کو نہیں عمل کو دیکھ کر دینے والا، تو فقط 100 درہم دے، یہ بڑھا کر کیوں دے رہا ہے؟ یہ ایک مرتبہ پھر پروردگار کی رحمت جوش میں آ رہی ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا، مگر میرے بندے نے جب محنت کی ہے تو فقط اسے اسی حد تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اسے اور بڑھا کر اور بڑھا کر اور بڑھا کر عطا کیا جائے. کبھی 10 برابر، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، اور کبھی لامحدود کہ انسان حساب ہی نہیں رکھ سکتا، صرف پروردگار حساب رکھ سکتا ہے. دنیا کے اندر پروردگار کی رحمانیت کا یہ انداز، احتمال یہ ہے کہ اس رحمانیت کا اظہار وہاں پر اس طرح سے ہو کہ جو طے ہوا اس سے اور زیادہ، بہت زیادہ پروردگار کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے. اور اب آئیے دنیا میں رحیمیت کا اظہار تو وہاں پر ہونا چاہیے نا. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ایک انسان ہے، مومن ہے، کافر ہے، جتنے بھی ہیں ان سب کو دے دیا غذا، پانی، یہ وہ سب چیزیں تو دے دیں، مگر جو نیکی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں تو کیا اس کا کوئی اثر اس دنیا میں نہیں آتا؟ اس دنیا میں بھی اس کا اثر آتا ہے. اگر ایک انسان مثال کے طور پر کہ ماں باپ کی خدمت کرو، کیا ہوگا؟ کہ روزی میں اضافہ ہوگا. ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا. اور اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ان کو اذیت پہنچائی، تو نتیجہ کیا ہے؟ کہ عمر میں بھی کمی ہو جائے گی، روزی میں بھی کمی ہو جائے گی. تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو رحمانیت سے ہٹ کر رحیمیت کے دائرے میں آتے ہیں اور اسی دنیا کے اندر آتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیک کام انجام دیتے ہیں. بھائی بہت مشہور آیت سورہ مبارکہ ابراہیم کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کر کے تو دیکھو، ہم نعمتوں میں اضافے پر اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو یہ پروردگار عالم کی جو عمومی ربوبیت ہے اس سے معاملہ آگے بڑھ گیا کہ جہاں پر بندے کا عمل آتا ہے اور پروردگار کی طرف سے اضافہ کر دیا جاتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ بس رحمان، رحیم اور اس کے ذریعے سے رب العالمین، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی. مگر اب برادران عزیز، جبکہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا چاہتا ہے، عذاب کا سلوک نہیں کرنا چاہتا ہے. یہ بندے کی بدبختی ہے. مجھے بہت پسند ہے 2-3 احادیث مجھے بہت پسند ہے اور میں تکرار کیا کرتا ہوں. ممکن ہے کہ اس منبر سے بھی میں نے اسے پہلے پڑھا ہو. دیکھیے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم یہ بھی اعلان کرتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو کہ اپنے اسٹیٹس کو تو دیکھو. تمہاری کوئی اوقات ہے کہ پروردگار تم کو عذاب کرے؟ کوئی مقابلہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ کیا عذاب دے گا تمہیں؟ مگر ان شکرتم وآمنتم، اتنا تو کرو کہ شکر ادا کرو اور ایمان کا اعلان کرو. ان شکرتم وآمنتم، 5ویں پارے کے اختتام پر آپ کو یہ آیت ملے گی، ما یفعل اللہ بعذابکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. تمہارے رب نے، پالنے والا ہے، اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا. اس نے واجب کر دیا ہے. کون اس پر واجب کرے گا؟ کوئی اور نہیں. تمہارے رب نے خود اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر دیا کہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ رحمت کے ساتھ کرنا ہے. دیکھیے حسن بصری، جو میں نے کہا کہ مجھے بہت پسند ہے یہ مکالمہ چوتھے امام کا، کسی نے آ کر چوتھے امام سے یہ کہا کہ حسن بصری یہ کہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لیس العجب کل العجب، اس میں تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو گیا؟ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. العجب کل العجب، حیرت تو اس پر ہے کہ ممن نجا کیف نجا، کہ کوئی بچ گیا تو کیسے بچ گیا.
کوئی جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہلاک ہو گیا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے. دنیا کے رنگینیوں کے معاملے ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، نفس امارہ ہے، یہ سب مل کر اگر انسان کو بہکا دیں اور انسان جہنم میں چلا جائے، ہلاک ہو جائے، کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ جو بچ کر جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا. یہ حسن بصری کا جملہ ہے. اور چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے حسن بصری کے اوپر تنقید کی. امام نے کہا حسن بصری نے غلط کہا، بالکل غلط کہا. تو مولا پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، بالکل حیرت نہیں ہوتی. اگر کوئی بچ کر جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا. حیرت تو مجھے اس بدبخت پہ ہوتی ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا. کہ دنیا کی رنگینی اپنی جگہ، شیطان کے وسوسے اپنی جگہ، نفس امارہ کا بہکانا اپنی جگہ، مگر رحمت خدا کی وسعت کے بعد یہ کون بدبخت ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا. تو مجھے تو حیرت اس کے اوپر ہوتی ہے. دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے، عجیب حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں خدا کی رحمت کے 100 حصے تھے جن میں سے فقط ایک خدا نے اس دنیا میں نازل کیا. کمال ہے. یعنی سمجھانے کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی 100 حصے رحمت کے، یعنی 100%، اس میں سے صرف 1%، 1% اس دنیا کے اندر نازل کیا. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنی محبتیں تمہیں نظر آتی ہیں نا، یہ سب نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کے نزول کا. وہ جو ایک حصہ رحمت نازل کیا کا اس کا نتیجہ ہے یہ ساری محبتیں. یعنی ماں، باپ، اولاد، بھائی، بہن، دوست، عزیز، رشتہ دار، یہ جتنی محبتیں کا نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کے نزول کا جو پروردگار نے 100 میں سے ایک حصہ نازل کیا. تو اب صحابہ کرام سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ باقی 99 وہ اس کا کیا ہوا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار ان 99 حصوں کے ساتھ اس ایک کو ملا دے گا. قیامت کے دن جب بندوں کا حساب کتاب ہوگا اس موقع پر پروردگار اس شان رحمت کے ساتھ حساب کتاب کرے گا. عجیب نہیں ہے؟ کتنی امید دلائی گئی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ماہ رمضان ہے، معافی مانگ کر تو دیکھو، رحمت خدا کے طلبگار بن کے تو دیکھو. جب سوال کیے بغیر اس نے اتنا عطا کر دیا تو کیا سوال کرنے پر وہ عطا نہیں کرے گا؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. ویسے ہی رحمت اتنی ہے. اور اس کے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے، ماہ رمضان جو آ گیا، یہ تنہا نہیں آ رہا، مزید برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمت لے کر آ رہا ہے، مغفرت کے تحفے لے کر آ رہا ہے. تو پروردگار کا دسترخوان تو بچھا ہوا ہے. یعنی اب اس کے بعد اگر کوئی گدائی کے اندر کاہل بن جائے، اگر اس کو فقیر ہی نہ بننا آئے، تو پھر پروردگار کا تو قصور نہیں ہے. برادران عزیز واقعاً عجیب ہے. یعنی اتنی امیدیں دلائی گئیں، اتنی امیدیں دلائی گئیں. دعاؤں کے ذخیرے میں، تاکیبات مشترک میں ایک تاکیب کہ جو مجھے بہت پسند ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے واقعاً مجھے بہت پسند ہے. مفاتیح الجنان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابتدائی میں جہاں نمازوں کے لیے مشترک تاکیبات لکھی ہیں، کچھ تو مخصوص ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور کچھ مشترک ہیں کہ کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے. ذرا دیکھیے کہ معصوم کس طرح سے سمجھا رہے ہیں. اللہم، خدا کو مخاطب کرو اس طرح سے. اللہم، اے پروردگار، اے اللہ، ان مغفرتک ارجا من عملی، مالک مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے. وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِن ذَنبِي، اور مالک میں تو گنہگار ہوں مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت وسعت کے اعتبار سے زیادہ ہے. اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اے پروردگار اگر میرا گناہ عظیم ہے تو تیری معافی عظیم تر ہے. وَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ، اور اگر میں اس قابل نہیں کہ آگے بڑھ کر تیری رحمت تک پہنچ جاؤں،
فَرَحْمَتُكَ أَهْلٌ أَن تَبْلُغَنِي، تو تیری رحمت تو یقیناً اس قابل ہے کہ وہ مجھ تک آ جائے، وَتَسَعَنِي، اور مجھے اپنے گھیرے میں لے لے، لِأَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس لیے کہ اس نے تو ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو میں کیوں محروم ہو جاؤں گا۔ یہ کیا معصوم نے واقعاً امید دلائی ہے۔ پروردگار سے اپنے رابطے کو مستحکم کرو۔ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، دعائے کمیل کے الفاظ ہیں۔ یا سریع الرضا، آپ کبھی سوچئے اس بات کے اوپر، میرے نوجوان دوست خاص طور پر، ماں اپنی اولاد سے کتنی دیر ناراض رہ سکتی ہے؟ ماں اگر ناراض بھی ہو، کتنی دیر تک اپنی اولاد سے ناراض رہ سکتی ہے؟ بچہ مچل جائے، ماں راضی ہو جاتی ہے۔ بچے کی آنکھ میں آنسو آ جائیں، ماں راضی ہو جاتی ہے۔ بچہ اپنے ہاتھوں سے کچھ ٹوٹا پھوٹا کچھ ماں کے لیے تحفہ لے جائے، جو ماں کے شایع نشان بھی نہ ہو، مگر جب بچے کے ہاتھوں سے ماں تک پہنچے گا، ماں اس کو بھی قبول کر لے گی، سینے سے لگا لے گی، راضی ہو جائے گی۔ وہ خدا جو اپنے بندوں سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندوں سے راضی نہیں ہوگا؟ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ کبھی وہ آنسو کے ایک قطرے پر راضی ہو جاتا ہے، کبھی وہ ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے، کبھی ندامت کے ساتھ توبہ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ پروردگار اپنے بندوں سے راضی رہنا چاہتا ہے، پروردگار اپنے بندوں سے ناراض نہیں رہنا چاہتا، مگر یہ بندے کی بدبختی ہے۔ دیکھیے امید کی اگر آپ بات کریں نا، میں منزل مصائب تک پہنچنے کے لیے، ربط مصائب کے لیے، امید کی اگر آپ بات کریں، شمر سے بڑھ کر کربلا کے میدان میں، یعنی یزید ابن زیاد، شمر، عمر سعد، یہی تو افراد ہیں کہ جو آئیکن کی حیثیت رکھتے ہیں دشمنی اہل بیت میں۔ مگر آپ ذرا دیکھیے، امام مظلوم نے اس موقع پر، دیکھیے عباس شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، اون محمد شہید ہو چکے ہیں، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، بالکل وقت آخر جب حسین مظلوم، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ امام جب زین سے زمین پر آئے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، تیروں پر معلق ہو چکا ہے جنازہ حسین، اور اس کے بعد ابھی سجدہ آخر میں اپنا سر رکھنے کے والے ہیں، اس سے پہلے شمر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شمر کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے شمر، یہ بتا کہ تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں، علی و زہرا کے بیٹے ہو، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہو، جانتا ہوں۔ کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہ میں قتل اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یزید کے دربار سے انعام ملے گا۔ حسین کا جملہ آپ سنیے، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اے شمر، مجھے فقط اتنا بتا کہ تجھے کیا زیادہ عزیز ہے، یزید کے دربار سے ملنے والا انعام یا میرے جد محمد مصطفیٰ کی شفاعت؟ شمر کے جواب کو تو چھوڑیے، اس نے کیا جواب دیا وہ تو میں عرض کرتا ہوں، مگر ذرا غور فرمائیے کہ حسین کس کو شفاعت کی امید دلا رہے ہیں؟ اے مولا، یہ شمر ہے، نمائندہ پروردگار۔ امام کس کو کہتے ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اے شمر، یہ بتا کہ کیا اس کا انعام زیادہ عزیز ہے یا میرے جد محمد مصطفیٰ کی شفاعت؟ اور اب شمر نے بدبختی کا وہ جملہ کہا، شمر کہتا ہے کہ اے حسین، یزید کے دربار سے ملنے والا 1 دینار یا درہم تیرے جد محمد کی شفاعت سے زیادہ پیارا ہے۔ اب حسین نے کچھ نہیں کہا، اب سر رکھا ہے سجدے میں، اور پھر وہ مناجات کے جملے کے الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، مالک میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اور وہ سجدے میں جو سر رکھا تھا، پھر سجدے سے حسین نے نہیں اٹھایا، وہ کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک، ہم گنہگار تیری رحمت کی امید میں ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں گزر رہی ہیں۔ اے پروردگار، ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، مگر تو کامل، تیری رحمت کامل، اپنی کامل رحمت کے طفیل ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ مالک، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، مالک ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے ماننے والے
جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے شہداء کو سید الشہداء کے ساتھ معشور فرما، ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔